صحبتوں کو معمولی نہ سمجھا کریں، صحبتوں کے رنگ تربیت کو پھیکا کر دیتے ہیں۔ جہاں آپ کی ذات اضافی ہو جائے وہاں ایک گہری الوداعی مسکراہٹ دے اور خود کو منظر سے ہٹا دے۔ یہ آپ کے لیے بہتر ہے کیونکہ عزت نفس بہت قیمتی شے ہے۔ رشتوں میں مخلص رہیے تاکہ رشتوں کو جیا جائے نہ کہ برداشت کیا جائے۔ محبت میں تھوڑی سی توجہ زیادہ ہو جائے تو عشق بن جاتا ہے۔ مطالعے کی عادت اختیار کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گویا دنیا جہاں کے دکھوں سے بچنے کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تیار کر لی ہے۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے، برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ اپنا اچھا وقت ان لوگوں کو دیں جو آپ کے برے وقت میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ دوسروں کی اجازت کے بغیر ان کی مدد نہ کرے۔ بعض اوقات ہم ان کے بارے میں ایسی چیز کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جسے وہ ٹوٹا ہوا نہیں سمجھتے۔ کاش لوگ ماہر احساسات ہوتے تو ماہر نفسیات تک بات ہی نہ جاتی۔ رویوں اور لہجوں کی پہچان رکھنے والے دوہرا عذاب سہتے ہیں، سب کچھ جان کر انجان جو بننا پڑتا ہے۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں ہے اور صدقہ سے بہتر ہے۔ خود کو وقت دو اور پھر دیکھو آپ کیسے اڑان بھرتے ہیں۔ انا کے پیڑ کے نیچے محبت، پیار، احساس ہمیشہ مرجھا کر دم توڑ دیتے ہیں۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے اور ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کی ہتھوڑی سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولیے۔ تحریر ایک خاموش آواز ہے اور قلم ہاتھ کی زبان ہے۔ سب سے بدترین کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص کے ساتھ کھیلا جائے۔ خوبصورت منزلوں کے راستے اکثر دشوار ہی ہوا کرتے ہیں۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے، آدمی کہلانے کا مستحق نہیں۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہو۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔